صلی نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا ایہا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ پہنچا دیجئے۔ کیا پہنچا دیجئے؟ ما جو انزل الیک نازل کیا گیا آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے۔ جیسا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرائض منصبی کا ذکر پڑھ چکے ہیں، جس میں آپ کا کام تلاوت کتاب، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ تھا، لیکن خاص طور پر آپ کا کام جس کی آپ کو تلقین کی جا رہی ہے یہاں پر، وہ ہے ان تمام چیزوں کو جو آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی گئیں انہیں لوگوں تک پہنچا دینا۔ بلغا کا لفظ اگرچہ پہنچانے سے ہے، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس طریقے سے بات پہنچانا کہ وہ دوسرے کے دل تک پہنچ جائے، اس کے اندر راسخ ہو جائے۔ یعنی صرف آ کر دینا ہی مقصود نہیں، بلکہ اس کو سمجھانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو آپ پہنچا دیجئے جو کچھ بھی آپ کی طرف آیا ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک لوگوں کے درمیان ایک بہت معزز ہستی تھے، لیکن جو ہی آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچانا شروع کیا، لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ اب قدرتی بات تھی کہ جب اتنا بڑا چینج معاشرے کے اندر آیا کہ لوگوں کے رویے کچھ سے کچھ ہو گئے، اور نہ صرف یہ کہ ان کی نظریں بدل گئیں، بلکہ ان کی زبانیں بھی ایسی باتیں اگلنے لگی جو آپ کی شان کے خلاف تھیں، اور معاملہ صرف زبان تک ہی نہیں رہا بلکہ آپ سے سوشل بائیکاٹ بھی کیا گیا، آپ کو اذیتیں دی گئیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے سفر میں شدید جسمانی اذیت کا سامنا کرنا پڑا، آپ کے صحابہ ان کو جسمانی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ایسے میں چاروں طرف سے جو دباؤ تھا، اس میں یہ اندیشہ تھا کہ کہیں کوئی ایسی بات پہنچانے سے رہ نہ جائے کہ جس کے پہنچانے میں شدید مخالفت کا سامنا ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں بھی یہود کی ایک اجارہ داری قائم تھی۔ وہ کوئی بھی ایسی بات برداشت نہیں کر پا رہے تھے جو ان کے منصب کے یا ان کے مقام کے خلاف جا رہی تھی، یا جس سے ان کی اجارہ داری ختم ہو رہی تھی۔ ان تمام دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے، حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ آپ پہنچا دیجئے جو بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت کے پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا، یعنی اللہ کے پیغام کو پھر پہنچایا نہیں۔ اور جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے تو لوگوں سے نہ ڈریے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور جہاں تک انکار کرنے والے ہیں تو ایسے لوگوں کو راہ نہیں ملتی، وہ محض ہٹ دھرمی کا شکار ہو چکے ہیں۔ جو ایسے لوگ ہیں ان کو تو ہدایت نہیں ملے گی، لیکن ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے باقی لوگوں کو خیر سے کیوں محروم کیا جائے؟ اب دیکھیے کہ جب بھی کوئی انسان اللہ کی بات دوسروں کو پہنچانے لگتا ہے، لوگوں تک لانے لگتا ہے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، کسی پیغمبر کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا، اور نہ اس کے بعد کسی عام تبلیغ کرنے والے انسان کے لیے کہ 100% لوگوں نے اس کی بات مان لی ہو۔ ضرور کچھ نہ کچھ لوگ ایسے معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں جو مخالفت کرتے ہیں، اور ان کی مخالفت کے اپنے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں ان کی مخالفت کی وجہ سے باقی خلق خدا کو خیر اور بھلائی کے کام سے محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخالفوں کے دباؤ کو قبول کر لیتے اور اللہ کا پیغام لوگوں تک بلا کم و کاست نہ پہنچاتے تو اس سے کتنا بڑا نقصان ہوتا۔
ہم تک وہ سب کچھ نہ پہنچتا جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ جو اس حق کو قبول کرنے کے لیے تڑپتے ہیں وہ اس خیر سے محروم ہو جاتے، ان کا حق مارا جاتا۔ اس لیے ایک مبلغ کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے یہ بات ہے کہ جس بات کو وہ حق سمجھتا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دے، اور کسی کے خوف سے اور کسی کے دباؤ میں آ کر اس بات کو اپنے تک چھپائے نہ، رکھے نہ۔ یہ الگ بات ہے کہ پہنچانے کی حکمتوں میں سے یہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز پہلے پہنچائی جائے اور کون سی بعد میں پہنچائی جائے، وہ چھپانے میں نہیں آتا۔ چھپانے میں کیا چیز آتی ہے کہ کوئی چیز بالکل مکمل طور پر چھپا لی جائے اور کبھی بھی اس کو نہ پہنچایا جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت تھی، اس کے بعد کسی اور کو آنا نہیں تھا، یعنی آپ کے اوپر ایک بہت بھاری امانت تھی اللہ تعالی کی طرف سے کہ اب ہمیشہ کے لیے زمین والوں کا بذریعہ وحی آسمان سے رابطہ کٹنے والا ہے، تو کوئی ایسی چیز باقی نہ رہے جو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو دینا چاہتا ہے اور وہ ان سے پہنچنے سے رہ نہ جائے۔ اس لیے آپ کو تلقین کی گئی کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا ہے، جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اسے آپ پورے کا پورا پہنچا دیجئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ لہٰذا ایک روایت میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے رسول نے تمہیں پیغام پہنچایا یا نہیں، تو تم کیا کہو گے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا، حق کے تبلیغ ادا کر دیا اور خوب نصیحت اور خیر خواہی کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، جو کچھ تو نے مجھے دیا تھا وہ پورے کا پورا میں نے آگے پہنچا دیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور صحابہ کرام نے یہ کہا تھا، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، 3 لفظ ہیں جس کا اتنا لمبا میں نے ترجمہ کیا ہے۔ نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، بلغت پہنچا دیا، ادیت ادا کر دیا، نصحت خیر خواہی۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ سن لو، تم میں سے جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، کیونکہ حاضر شاید ایسے غیر موجود شخص کو خبر دے جو اس بات کو اس سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی مجلس میں موجود ہوتے ہیں، وہ سنتے ہیں ایک بات اور آگے پہنچا دیتے ہیں، اور آگے پہنچانے والے صرف سننے والے سے کہیں زیادہ بہتر طور پر کام کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ آج بھی ہو سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری کس پر ہے؟ کون پہنچائے گا؟ آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے پہنچایا، انہوں نے تابعین تک، تابعین نے تبع تابعین تک، تبع تابعین نے آگے یہ سلسلہ پھیلایا، اور آج پیغام ہم تک پہنچا۔ اور اگر ہم اس کو سن کر اپنے تک رکھ لیں تو بہت زیادتی کی بات ہوگی۔ ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کو آگے پہنچا دیں۔ ضروری نہیں کہ بڑے بڑے لیکچر دیں اور بڑے بڑے فلسفے بگاریں، کوئی خیر کی بات جو آپ کے دل کو ہٹ کی ہو آپ کسی سے شیئر کر لیں، اور اس طرح ایک میسج خیر کا آگے پہنچتا چلا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک دفعہ نماز کسوف کے بعد آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، انہیں نہ کسی کی موت کی وجہ سے گہن لگتا ہے نہ کسی کی پیدائش کی وجہ سے۔ خطبہ ختم کرنے کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر فرمایا، اے اللہ میں نے یقیناً تیرا پیغام پہنچا دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تم میں سے جو یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خدائی نازل کردہ حکم کو چھپا لیا تو جان لو کہ وہ جھوٹا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بات کو چھپایا نہیں، پہنچایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض الموت میں اپنے سر سے کپڑا ہٹایا، اس وقت آپ کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، اس حال میں آپ نے 3 بار یہ الفاظ دہرائے، اے اللہ یقیناً میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔
یعنی جس مشن پہ تو نے مجھے بھیجا تھا وہ میں نے مکمل کر دیا، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ آج ہم اسی پیغمبر کی امت ہیں، لیکن ہم میں سے ہر شخص جو امت وسط کا ایک فرد ہے اور اس پہ فخر کرتا ہے، اپنی اس ذمہ داری کو بھول گیا ہے۔ اسی وجہ سے معاشرے میں برائیاں عام ہو گئیں اور خیر دب گیا۔ جب ہر شخص یہ ذمہ داری پوری کرے گا تو ہی موسم بدلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام کس طرح پہنچاتے تھے؟ کیا آپ نے صرف مردوں کو پہنچایا یا عورتوں کو بھی پہنچایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تعلیم دیتے اور اس کے علاوہ صحابیات کو الگ طور پر بھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ ہمیں نصیحت کرنے کے لیے وقت اور موقع کی رعایت فرماتے، آپ اس کو برا سمجھتے کہ ہم اکتا جائیں، یعنی ہمارے سر پہ سوار نہیں ہوتے تھے بلکہ حکمت کے ساتھ موقع کی مناسبت کے ساتھ بات کرتے تھے۔ ابو وائل کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود ہر جمعرات کو لوگوں کو واز کرتے۔ ایک شخص نے ان سے کہا، ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ہر روز واز سنایا کریں۔ انہوں نے کہا، یہ میں اس لیے نہیں کرتا کہ تمہیں اکتا دینا مجھے اچھا معلوم نہیں ہوتا، میں وقت اور موقع دیکھ کر تمہیں واز سناتا ہوں، جیسے آپ ہمارا وقت اور موقع دیکھ کر ہمیں نصیحت فرماتے۔ آپ کو یہی ڈر تھا کہ ہم اکتا نہ جائیں، یعنی اس سے بچنا چاہیے کہ کوئی دوسرا شخص اکتا جائے، اس کی وسعت اور شوق اور اس کی حیثیت کے مطابق اس تک بات پہنچاتے رہنا چاہیے۔ مردوں کے علاوہ عورتوں کے لیے آپ نے الگ وقت بھی مقرر کیا۔ عورتوں کے سیکھنے کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ وہ مسجد نبوی میں جمعہ کے وقت، عیدوں پر اور مختلف نمازوں کے اوقات میں بھی حاضر ہوا کرتی تھی، اس وقت بھی سیکھتی۔ پھر یہ کہ ازواج مطہرات کو جو تعلیم مل رہی تھی تو ازواج مطہرات کے پاس کثیر تعداد میں آ کر خواتین سیکھا کرتی تھی۔ پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست بھی ان کے لیے انتظام فرمایا تھا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کا خطبہ دے کر مردوں کی صف سے نکلے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال تھے۔ آپ کو خیال ہوا کہ شاید عورتوں تک میری آواز نہیں پہنچی، یعنی تعداد زیادہ ہوگی۔ پھر آپ نے عورتوں کو نصیحت کی اور انہیں خیرات کرنے کا حکم دیا۔ تو کوئی عورت اپنی بالی پھینکنے لگی، کوئی انگوٹھی، اور بلال اپنے کپڑے کے کونے میں اس سب کو سمیٹ رہے تھے۔ یعنی جب آپ نے حکم دیا تو عورتوں نے انتظار نہیں کیا، فوراً ہی عمل کر لیا۔ اچھا، ایک بات ہلکی سی پھر یاد دہانی کراتی جو پیچھے آپ کو بتا چکی ہوں کہ ما انزل الیک من ربک، تو ما انزل میں صرف قرآن نہیں آتا، ما انزل میں وہ سب چیزیں آتی ہیں جو کسی بھی طریقے سے آپ کو ملی، خواہ قرآن کی شکل میں یا حدیث کی شکل میں، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف قرآن ہی کے لیے وحی نہیں آتی تھی، بلکہ مختلف معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ کے دل میں اور طریقوں سے بھی الہام کیا جاتا تھا، مختلف فیصلوں کو اور مختلف حکمت کی باتوں کو۔ پھر واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ یعصمک کا لفظ عین صاد میم سے ہے، عاصم بھی اسی سے ہے، عصمت بھی اسی سے ہے۔ عصمہ کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو اپنے پاس روک کر یا اپنی حفاظت میں لے کر کسی ایسی آفت سے بچانا جس میں وہ پڑنے والا ہو، کسی مصیبت، خوف اور خطرے سے کسی دوسرے کو اپنی حفاظت میں لے کے بچانا۔ یعنی بچانے میں صرف یہ نہیں کہ روکنا، بلکہ اپنی حفاظت میں لے کے بچانا۔ تو اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر تبلیغ کا کام شروع کیا تو آپ کی شدید ترین مخالفت ہوئی، اور حقیقت یہ ہے کہ جتنی مخالفت آپ کی ہوئی شاید ہی کسی اور کی ہوئی ہو، اور یہ مخالفت آخر دم تک منافقین اور یہود کی طرف سے جاری رہی۔ اور پھر یہ مخالفت صرف زبانی کلامی نہیں تھی، بلکہ آپ کی جان کو بھی خطرہ تھا، خصوصی طور پر جنگ احد کے بعد جب کہ دشمنوں کی سرگرمیاں بہت بڑھ گئی تھیں اسلام کے خلاف، تو اس وقت آپ پر بہت سے ایسے حملوں کا اندیشہ تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو ہمیشہ ان چیزوں سے بچا لیا۔ اس سارے کام میں آپ کی جان کو کس قدر خطرہ تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں آپ کہ آپ پر قریش مکہ، یہود اور منافقین کی طرف سے تقریباً 17 بار قاتلانہ حملے ہوئے، یعنی 17 ٹائمز، اور ہر بار اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی اور آپ کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کیا۔ 3 سال تک آپ کی جو دعوت تھی وہ خفیہ تھی، خاموشی کے ساتھ انڈر گراؤنڈ کام کرتے رہے، اس میں کوئی خاص مخالفت نہیں ہوئی کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس دوران کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ باقی 20 سال اعلانیہ دعوت تھی، جس میں پھر آگے جا کر جہاد بھی ہوئے۔
اور ان 20 سالوں میں آپ پہ 17 بار حملہ ہوا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً ایوریج سال میں ایک دفعہ تو بنتی ہی ہے سوائے 3 سال کے. ان میں سے 9 حملے قریش مکہ کی طرف سے، 3 یہود کی طرف سے، 3 بدوی قبائل کی طرف سے، 1 منافقین کی طرف سے، 1 شاہ ایران خسرو پرویز کی طرف سے. یعنی اتنی بار حملے ہوئے کہ شاید ہی کسی اور کو ایسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہو. مثلاً کوہ صفا پہ دعوت کے بعد حرم کعبہ میں مشرکین نے آپ پہ حملہ کیا. آپ کو بچاتے ہوئے آپ کے ربیب حارث بن ابی حالہ شہید ہو گئے. حضرت خدیجہ کے بیٹے تھے دوسرے شوہر سے. ابو جہل نے ارادہ قتل کیا، بھاری پتھر آپ کے اوپر پھینکنے کی کوشش کی اور قریب آیا تو ڈر گیا. عقبہ بن ابی معیط نے نماز ادا کرتے ہوئے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر کھینچا. حضرت ابوبکر نے بچایا اور حضرت ابوبکر کو اتنا پھر انہوں نے مارا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب حضرت ابوبکر واپس گھر تشریف لائے تو ہم ان کے بالوں کو ہاتھ لگاتے تھے اور وہ ہمارے ہاتھ میں آ جاتے تھے. اتنا شدید قسم کا آپ کے اوپر پھر وہ حملہ ہوا تھا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر آپ کے پیچھے آئے، اللہ تعالیٰ نے انہی کو پھیر دیا. پھر اسی طرح قتل کے ارادے سے قریش نے ابو طالب سے سودا بازی کی کہ قریش کے رئیس ولید بن مغیرہ کے بیٹے عمارہ کے بدلے میں آپ کو قریش کے حوالے کیا جائے. پھر آپ کے گھر کا محاصرہ ہوا تھا جس کے بعد ہجرت ہوئی. ہجرت کے واقعات میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ سارے قبائل کے 11 قبائل تھے شاید، اور ہر قبیلے کا ایک ایک شخص آپ کے قتل کے لیے اکٹھا ہوا اور رات بھر آپ کے گھر کے ارد گرد محاصرہ کیے رکھا. جبکہ ان کو پھر اونگ آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بچا کر لے گئے. پھر اسی طرح ہجرت کے بعد آپ کی گرفتاری اور قتل پر 100 اونٹ انعام کی پیشکش کی گئی. پھر سراقہ جب آپ کے پیچھے آیا وہ بھی اسی غرض سے آیا تھا. پھر اسی طرح عمیر بن وہب جمحی نے قتل کا ارادہ کیا، زہر آلود تلوار لے کر آیا. یہود نے قتل کا ارادہ کیا جب وہ مکان کی چھت کے اوپر سے چکی کا باٹ پھینک کر کچلنے کا ارادہ کیا. ثمامہ بن اسال کا ارادہ بھی قتل ہی کا تھا جو مسلمہ کذاب کے حکم سے تھا. پھر ان کو مسجد نبی کے ستون سے باندھا گیا تھا، بالآخر وہ مسلمان ہوئے. یہ پڑھیں گے آپ کسی موقع پر. پھر فتح خیبر کے موقع پر زہر آلود بکری آپ کو کھلائی گئی، یہ بھی یہود کی قتل کی سازش تھی. پھر شاہ ایران کا ارادہ قتل تھا، اس نے آپ کو گرفتار کر کے پکڑ کے لانے کے لیے 2 آدمی بھیجے تھے. پھر جادو کے ذریعے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی. پھر ایک اور بدو نے آپ کے اوپر جو قاتلانہ حملہ کیا، جس نے آپ کے اوپر تلوار سونت کے کہا تھا کہ آپ کو میرے ہاتھ سے اب کون بچائے گا. پھر اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر فضالہ بن عمیر کا ارادہ قتل تھا. پھر غزوہ تبوک سے واپسی پر منافقین نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، وہ سازش آپ سورۃ توبہ میں انشاءاللہ پڑھیں گے. پھر عام الوفود میں عامر بن طفیل اور اربد کی قتل کی سازش ناکام ہوئی. بہرحال مختلف مواقع پر ایسی کوششیں ہوئیں اور قریب تھا کہ وہ لوگ اپنے ارادے میں کامیاب ہوتے، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا تھا، اس لیے کون آپ تک پہنچ سکتا تھا. تو اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف ایسی نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ آئی ہو. اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہاں پر صرف یہ نہیں کہا گیا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی تبلیغ کرنا محض کوئی شغل نہیں، یا یہ صرف کوئی ایسا مشغلہ نہیں دل بہلانے کا کہ جس میں آپ لوگوں کی بھیڑ اکٹھی کر لیں اور خوب گپ شپ لگائیں اور آپ شہرت پائیں، بلکہ یہ راہ کانٹوں بھری راہ ہے. کسی بھی لیول پہ آپ کام کریں گے، چھوٹے پر یا بڑے پر، آپ کے راستے میں مشکلات ضرور آئیں گی. یہ الگ بات ہے کہ اس کام کے کرنے کا ایک اپنا ہی لطف ہے. جب آپ اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت تلے ہوتے ہیں. جب آپ کی نیت صرف اس کے لیے خالص ہوتی ہے تو غیب سے مدد آتی ہے آپ کو، اور آپ کے دل میں ایسا سکون آتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں آپ کو مل سکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہر تبلیغ کرنے والے کو یاد رہے کہ یہ راہ مشکل راہ ہے. کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ جنت کا راستہ ہے ہی مشکل. جنت کا راستہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تو وہ اتنا مشکل تھا کہ آپ جنت کو دیکھ کے جتنا خوش ہوئے تھے اس راستے کو دیکھ کے اتنا ہی افسردہ ہو گئے کہ یہاں سب نہیں پہنچ سکیں گے، یہاں بس ہمت والے ہی پہنچیں گے. کیونکہ اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو انسان کا نفس بھی بہکاتا ہے، شیطان بھی، دوست بھی، معاشرہ بھی. تم کس مصیبت میں پڑ گئے؟ اچھی بلی زندگی تھی تمہاری، اتنی عزت تھی تمہارے پاس، اتنا سب کچھ تھا، یہ سب پریشانی تم پر آئی ہے تو دین کی وجہ سے آئی ہے. اس لیے
اس کا علاج یہ ہے کہ دین ہی چھوڑ دو، یہ رستہ چھوڑ دو. ہر شخص یہی مشورہ دیتا ہے آپ کو. ایسے میں انسان سارے پریشر کا مقابلہ کرتے ہوئے ہر دباؤ کے مقابلے میں استقامت اختیار کرے اور ایک آسان رستے کی جو بظاہر آسان ہے اس کی طرف جانے کی بجائے اللہ کی خاطر ایک مشکل کو برداشت کرے اور چلتا چلا جائے، تو یہی راستہ پھر بالآخر انسان کو اللہ کی رضا تک پہنچاتا ہے. اور جو شخص کم ہمت ہو، بزدل ہو، تھوڑ دلا ہو، تھوڑے دل والا ہو، تنگ نظر ہو، وہ شخص اس راستے پر پھر نہیں چل سکتا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تم کو لوگوں سے بچانے والا ہے. اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے بعد حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ساتھ پہرا رکھا، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے پہرا اٹھوا دیا، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اگر اس کو آیت کے پچھلے حصے کے ساتھ مانا جائے تو ہدا یہدی کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے کسی کو اس کی کوششوں اور تدبیروں میں بامراد کرنا. یعنی ان کافروں کی جو قتل کی تدبیریں اور کوششیں تھیں، اللہ نے ان کو راہ نہ دکھائی، یعنی وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے. قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو. وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل کتاب اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، مذہب کے اجارہ دار سمجھتے، برگزیدہ امت سمجھتے، خصوصاً یہود خدا کے محبوب اور چہیتے سمجھتے. نحن ابناء اللہ و احباؤہ، بزرگوں کی اولاد ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی بڑی شان سمجھتے اور کہتے ہمیں وقالوا لن تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی. اور پھر اسی طرح اور بہت سی جھوٹی آرزویں اور تمنائیں انہوں نے اختیار کر رکھی تھیں اور خود پسندی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے خیال باطل کا شکار تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب تمہاری غلط فہمیاں یا خوش فہمیاں ہیں. لستم علی شیء، تمہارا کوئی سٹیٹس نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی بڑائی نہیں. حتی تقیموا التوراۃ، یہاں تک کہ تم تورات قائم کرو، والانجیل، اور نصارہ انجیل قائم کریں. کیسے قائم کریں؟ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، وہاں پر انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اہل تورات کو قائم کریں، اہل انجیل کو قائم کریں. اب تورات اور انجیل کو قائم کرنا، اور نہ صرف تورات اور انجیل بلکہ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، قرآن پاک کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب تک تم اس کتاب کو نہ مانو اور اس کو قائم نہ کرو اس وقت تک اب تمہاری خیر نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتاب کیسے قائم کی جاتی؟ کتاب قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی میں اور اپنی اجتماعی زندگی میں اس کے احکامات پر عمل کیا جائے. یعنی اس پر محض زبانی ایمان کا دعویٰ کافی نہیں، بلکہ اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی بہت ضروری ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ ہم لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کیا قرآن ہمارے اوپر قائم ہے؟ ہم قرآن کو لے کر کھڑے ہیں یا قرآن ہماری زندگیوں میں نظر آتا ہے؟ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا تھا؟ کان خلق القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے. اس کو کہتے ہیں کتاب کو قائم کرنا. اور اگر اہل کتاب سے کہا گیا ہے تو پھر کیا ہم سے نہیں کہا گیا ہوگا؟ یہاں خطاب بظاہر تو اہل کتاب سے ہے، لیکن کتاب تو ہمارے پاس بھی ہے نا. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، ان امتوں کو کیا تلقین کی گئی، کیا عہد اور میثاق ان سے لیے گئے کہ جو کچھ انہیں دیا جا رہا ہے اس کے مطابق عمل کریں. یہود پر کوہ طور اٹھا کر ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ جو کچھ انہیں کتاب میں دیا جا رہا ہے اسی کے مطابق اپنی عملی زندگی میں اقدامات کریں گے.
لیکن ہوا کیا؟ پریکٹیکلی کیا ہوا؟ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور البتہ ضرور بڑھا دے گا، وَلَيَزِيدَنَّ، اور البتہ ضرور بڑھا دے گا، كَثِيرًا مِّنْهُمْ، ان میں سے بہت سو کو، مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، جو بھی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ کس کی طرف؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کیا نازل کیا گیا؟ قرآن اور سنت کی شکل میں۔ یہ ان کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بلکہ طغیان اور کفر میں اضافے کا ذریعہ بن جائے گا، طغیانم و کفرا۔ اب دیکھیں کہ دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کو خیر اور ہدایت کی بات اثر کرتی ہے اور ان کی زندگی میں ایک پازیٹیو چینج آتا ہے، وہ خیر اور بھلائی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کر خیر اور بھلائی میں اپنا حصہ پاتے ہیں، ان کے علم نافع اور عمل صالح میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے سورۃ فصلت میں آتا ہے قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہہ دیجئے کہ یہ کتاب یعنی قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئیں، ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور شفا بھی ہے، والذین لا یؤمنون، اور جو لوگ نہیں مانتے، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وہو علیہم امن، اور وہ ان پر اندھے پن کا ذریعہ ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کے لیے یہ روشنی راہ دیکھنے کا سبب بنتی ہے، اور یہی روشنی کچھ لوگوں کو اندھا کر دیتی ہے، یعنی ہدایت کا پیغام کچھ لوگوں کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح جو لوگ ہدایت کو قبول کرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ایک روشنی بن جاتی ہے جس میں وہ چلتے ہیں، اور جو لوگ ہدایت کے مخالف ہوتے ہیں ان کے لیے وہ اندھے پن کا سبب بن جاتی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن میں سے وہ چیز اتارتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کا کلام جو مان لیتے ہیں ان کے لیے تو فائدے کی چیز ہے، اور جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے سرکشی اور کفر میں مزید اضافے کا سبب بن جاتی ہے۔ عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کی خیر خواہی کر رہے ہیں، اس کی کوئی رہنمائی کر رہے ہیں، اور وہ آپ کی بات کو الٹے معنوں میں لے رہا ہے تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ پھر فرمایا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اس کافر قوم پر آپ افسوس نہ کریں، ان لوگوں کے بارے میں آپ غم نہ کریں۔ تأسا کا لفظ اسن سے ہے، الف سین یہ اس کا روٹ ہے۔ اصل میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر ایسا نہیں کہ ان کو نجات نہیں چاہیے، مشکل یہ ہے کہ انہوں نے اپنی نجات کے لیے کچھ اور طریقے سمجھ رکھے ہیں، کچھ اور نسخے ایجاد کر رکھے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ چند ایک منتر یا چند ایک طلسمات اختیار کر کے کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا چلیے، یہ تو آخرت کا معاملہ ہے نا۔ دنیا کے معاملے میں بھی آپ نے دو طرح کے لوگ دیکھے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی کام، کسی منزل یا کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جان کھپاتے ہیں، اور کامیابی کے لیے مختلف ریسورسز ڈھونڈتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کامیاب ہونے کے لیے کیا طریقے اختیار کرتے ہیں؟ شارٹ کٹس، چھو منتر، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی چیز۔ اور ہمارے معاشرے میں عام طور پر کیا طریقہ پایا جاتا ہے کہ لوگ کام نہیں کرنا چاہتے، وہ صرف چانس لے کر کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے اکثریت کا کہ کوئی معجزہ ہو جائے گا، کوئی چانس مل جائے گا، اچانک کوئی چیز سامنے آ جائے گی۔ یعنی دنیا سے لے کے آخرت تک کے بارے میں ہم یہی رویہ اختیار کیے ہوئے، آخرت جیسی چیز کو کیا سوچ کے اگنور کیے ہوئے کچھ نہیں کرتے، آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو اس داؤ پہ لگایا ہوا ہے کہ کسی ایک ایسی نیکی کے انتظار میں ہے کہ جو ہو اور طلسماتی طور پہ آپ کی منزل بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔